ناظرین، کیا فہد کی عائلہ کے لیے ہمدردی ہی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن جائے گی؟ حفصہ کسی صورت عائلہ کو اس گھر میں برداشت نہیں کر رہی اور اس کی بس یہی کوشش ہے کہ وہ عائلہ کو اس گھر سے نکال باہر کرے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی ماں کے کان بھی بھر چکی ہے۔ جب حفصہ اپنی ماں کے سامنے عائلہ اور فہد کے کردار پر بے بنیاد الزام لگا رہی ہوتی ہے تو فہد یہ سب باتیں سن لیتا ہے۔ اپنی بھابھی کی اس طرح تذلیل پر اس کا غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور وہ حفصہ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کی ماں فہد کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہوئے اسے عائلہ سے دور رہنے کی ہدایت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف عائلہ کی زندگی میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں اور زینیہ اس کے پاس آتی ہیں اور اس کی ماں اسے عابد سے شادی کرنے کا فیصلہ سناتی ہے۔ یہ سنتے ہی عائلہ کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ سعد کی جگہ کسی اور کو کبھی نہیں دے سکتی، مگر اس کی ماں صاف کہہ دیتی ہے کہ وہ اسے پوری زندگی یوں بیوہ بن کر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور یہی اس کا حتمی فیصلہ ہے۔ عائلہ اس وقت خود کو بالکل بے بس اور اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے کیونکہ اس کے اپنے ہی اس کے دل کی حالت نہیں سمجھ رہے۔ جب اس سب کی خبر حفصہ اور اس کی ماں تک پہنچتی ہے تو ان کا لالچ جاگ جاتا ہے۔ انہیں فوراً یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر عائلہ کی شادی عابد سے ہو گئی تو عائلہ کی بیٹی کے نام جتنی بھی جائیداد ہے وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی لیے حفصہ اپنی ماں کو پٹی پڑھاتی ہے کہ فی الحال جذبات سے نہیں بلکہ چالاکی سے کام لینا ہوگا اور عائلہ کا نکاح فہد سے کروا دینا چاہیے۔ حفصہ کی ماں سے کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جانتی ہو فہد زینیہ سے محبت کرتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ لیکن حفصہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں، یہ میرا کام ہے، میں کس طرح فہد اور عائلہ کا نکاح کرواتی ہوں، کیونکہ اگر عائلہ اس گھر سے چلی گئی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گی۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حفصہ زینیہ اور فہد کو ایک دوسرے سے الگ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا وہ عائلہ اور فہد کا نکاح کر دے گی اور کیا زینیہ ہی اپنی بہن عائلہ کے خلاف ہو جائے گی اور اسے لگنے لگے گا کہ شاید اس نے جان بوجھ کر فہد سے شادی کر لی؟